سوتے وقت انسان بستر پر جا کر پڑھ لیتا ہے آیت الکرسی تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ناپاکی میں رہ رہا ہے انسان، نماز نہیں پڑھ رہا یا مستقل موسیقی میں، فلموں میں، بے حیائی کی مجالس میں شرکت کر رہا ہے، تو یہ جب چور دروازے شیطان کے سارے کھلے ہوئے ہیں داخل ہونے کے، اور ادھر سے آپ فاتحہ پڑھتے جائیں تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں جمشید سلطان، افکار و نظریات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ جاننا تھا کہ مصیبتوں اور بیماریوں اور پریشانیوں کے آنے سے پہلے انسان اپنے لیے حفاظت حصار کیسے بنا سکتا ہے، اور شریعت نے، قرآن نے اور سنت نے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے۔ آج ہم اپنے شیخ محترم خالد حسین گورائے صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب مصیبتیں آ جاتی ہیں، کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کسی پر جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں، یا کوئی انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے کس طریقے سے دعائیں کرنی چاہیے، کیا ذکر و اذکار پڑھنے چاہیے، کس طریقے سے دم اور اپنے اوپر رقیہ شرعیہ کرنا چاہیے۔ تو آئیے شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ دیکھیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے اس سے بچنے کی کیا تدبیر کرنی چاہیے، اسی طرح مصیبت نازل ہونے کے بعد، کسی انسان کے بیماری میں مبتلا ہو جانے کے بعد بھی شریعت نے ایسی دعائیں اور ایسی رہنمائی دی ہے جس کو انسان استعمال کرتے ہوئے اس تکلیف سے نجات پا سکتا ہے۔ تو ان دعاؤں میں سب سے جو عظیم ترین صورت ہے، دعا ہے، وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہا رقیہ، کہ یہ بے شک یہ دم ہے۔ تو اس کے کرشمات بھی صحابہ کرام نے ملاحظہ کیے ہیں۔ ایک بڑی طویل روایت ہے، صحابی ایک فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، راستے میں جو ہے ہم نے ایک گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا، تو ان سے ہم نے کہا کہ ہماری کوئی ضیافت کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم قریب جا کے جو ہے وہ ہم نے پڑاؤ ڈال کے آرام کیا، تو اسی اثناء میں وہ دوڑتے ہوئے دوبارہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، تو تمہارے میں سے کوئی دم کرنے والا اگر ہو تو آ کے دم کر دے۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ہاں دم تو ہے، لیکن ہماری شرط ہے کہ ہم تمہارے سے معاوضہ لیں گے اس دم کا، کیونکہ ہم نے تمہیں ضیافت کے لیے کہا تھا، تم نے اس سے انکار کر دیا، تو اب ہمیں معاوضہ دو گے تو ہم دم کریں گے۔ تو انہوں نے اتفاق کر لیا۔ تو وہ صحابی فرماتے میں نے جا کے اس شخص پر سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کأنما نوشیت من عقال، ایسا یعنی کہ اس کو اتنی جلدی شفا مل گئی کہ جیسا کہ اس کو کسی چیز سے باندھا گیا تھا اور ہم نے جا کے اس کو یہ پڑھ کر کھول دیا ہو۔ اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسے چلنے لگا جیسا کہ اس کو کوئی عیب تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اتنی جلدی پرتاثیر دعا، پرتاثیر صورت، تو یہ سورہ فاتحہ کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اس صورت میں شفاء القلوب والابدان، دلوں کی بیماریوں کی بھی شفا ہے، اور جو جسمانی بیماریاں ہیں اس سے بھی شفا ہے، بلکہ انہوں نے اس کو الشفاء التام قرار دیا، یہ مکمل شفا ہے۔ پھر اپنے تجارب بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ مکہ کے سفر کے دوران کہتے ہیں کہ میرے جوڑوں میں درد رہتا، جسم میں درد رہتا، تو میں وہاں جہاں تکلیف ہوتی ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھتا رہتا،
تو ایسے میری تکلیف دور ہو جاتی جیسا کہ تھی نہیں۔ بے شک۔ تو اس کا خاص طور پر سورہ فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ اس قوم پر پڑھی گئی جو اس کو مانتے بھی نہیں تھے، یعنی وہ کافر لوگ تھے جن پر وہ صحابی نے دم کیا، مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود محل غیر قابل تھا، یعنی کہ وہ اس پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، پھر بھی اس صورت نے ان پر اتنا اثر کیا، تو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان پر کتنا اثر کرے گی۔ اور اہل علم نے بھی بڑے تجارب ذکر کیے ہیں۔ آج ہی ایک ساتھی نے ایک میسیج بھی عبدالسلام بھٹوی صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے تفسیر میں ذکر کیا کہ ان کی جو ہمشیرہ تھی وہ ان کی ٹانگ ایک فالج زدہ ہو گئی، سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ٹانگ کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیا اللہ کے حکم سے۔ تو اس کے بڑے جو ہے تاثیر ہے سورہ فاتحہ کی۔ کثرت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ، جو ایک دفعہ پڑھنے سے شفا نہیں ملے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ پھر سورہ فاتحہ کے علاوہ جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات سوتے وقت انسان بستر پر جا کر پڑھ لیتا ہے آیت الکرسی تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ ایک لحاظ سے ایک تلوار ہے شیاطین کے اوپر، جنات کے اوپر، جو لوگ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں جنات نے پریشان کیا ہوا ہے، جادو نے پریشان کیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ وہ معالجین جنہوں نے جنات کا علاج کیا ہے وہ اپنے مشاہدات بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوران علاج جنات سے پوچھا کہ یہ آیت الکرسی تم پر کیا اثر کرتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے، گویا کہ کوئی آگ کی بڑی خندق اس کے گرد، ہم جب آنے لگتے ہیں اس کے قریب تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آگ کی کوئی بہت بڑی خندق ہے ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہے، تو ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ بڑی عظیم صورت ہے آیت الکرسی، اللہ نے اس کو بڑی عظیم صورت قرار دیا ہے۔ آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے رات کو سوتے وقت۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں جنات اور شیاطین نہیں آتے۔ تو جن کو بھی جنات کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، اس بیماری میں مبتلا ہیں، کثرت سے جو ہے آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کرب میں ہے مسلسل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت تکلیف ہوتی، آپ کرب میں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ تو کوئی بھی اگر بے چین ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی درد کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، تو یہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے یہ ذکر کرتا رہے، انشاءاللہ اس کی وہ تکلیف، وہ درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اور دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تھی تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ شاید آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ کسی تکلیف میں ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے پھر یہ دعا بتائی کہ فرمانے لگے کہ یہ دعا آپ پڑھیں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک حدیث میں فرماتی ہیں کہ جب کسی شخص کو کوئی زخم ہوتا یا کوئی مقصد پھوڑے پھنسی کا کوئی مسئلہ ہوتا، جلدی بیماری ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ اپنی انگلی مبارک پر لعاب لگاتے اپنا، اور پھر اس کو زمین پر مٹی پر لگاتے، اور وہ مٹی لے کر پھر اس انگلی سے جو متاثرہ جگہ ہوتی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھیرتے اس انگلی کو اور رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ یہ دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب یہ دعا کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ یہ آپ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ بھی، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طاق عدد جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے
5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، تکرار کر سکتے ہیں اس ہاں، میں۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس طریقہ علاج کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ پھر ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اس دعا کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی ہر اس مخلوق سے پناہ چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے شر پیدا کیا ہے، اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر ایک وہ دعا بھی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ہاں، یہ دعا ہے۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ جو اگر کوئی کسی کو تکلیف ہو وہ متاثرہ جگہ پر جو ہے ہاتھ رکھے، 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے 7 دفعہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و حاضر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و حاضر۔ یہ دعا جو ہے 7 دفعہ، 3 دفعہ بسم اللہ، ہاتھ متاثرہ جگہ پر ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے، اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و حاضر، یہ 7 دفعہ پڑھے۔ اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے۔ پھر جو معوذتین ہیں، آخری جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ نظر بد کے لیے، حسد کے توڑ کے لیے اور جادو کے توڑ کے لیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کیا گیا ایک یہودی کی طرف سے جادو کی وہ کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معوذتین آپ کو عطا کی گئیں، آپ پڑھتے تھے تو 11 گرہیں لگی ہوئی تھی اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے جاتے تو وہ گرہ کھلتی جاتی ہر آیت پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا علاج بھی اس کے ذریعے کیا ہے۔ آخری جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قل هو اللہ احد اور یہ 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ صبح کو پڑھ لیتا ہے تو شام تک اس کے لیے یہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک کے اس کے لیے یہ انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں جو ہے ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک کتاب، کیونکہ ہر ایک کو یہاں آڈیو سے سن کے دعائیں یاد نہیں ہوتی، تو خاص طور پہ یہ کتاب ہے حصن المسلم کے نام سے ہے۔ اس میں ہر قسم کی تقریباً دعائیں، بیماری سے شفا کے لیے روزمرہ کی دعائیں، صبح شام کے اذکار سب موجود ہیں ترجمے کے ساتھ، جیسے مثلا برے اخلاق سے بچنے کی دعا ہے، پھر فقر و فاقہ اور ذلت سے بچنے کی دعا ہے، حادثات اور آفات سے بچنے کی دعا ہے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، ظالموں کے ظلم سے بچنے کی دعائیں ہیں، تمام امراض سے بچنے کی دعا ہے، مال و اولاد میں برکت کی دعا ہے، ہر قسم کی دعا ہے۔ تو ہر انسان کو اس کتاب کو، ہر مسلمان کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، جو ہے اس کے اندر جو بھی موقع مناسبت کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو شفا کے حوالے سے ہم نے جو دعائیں ابھی ذکر کی ہیں وہ دعائیں بھی جو ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے ایک مسلمان کے مصیبت آنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں ان سے مصیبت سے بچنے کے لیے وہ بھی ہیں، اور جو مصیبت آنے کے بعد انسان کو لاحق ہوتی ہے اس سے شفا کے لیے بھی اس میں دعائیں موجود ہیں۔ شیخ صاحب ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رقیہ بھی کیا ہے، دعائیں بھی پڑھی ہیں، لیکن ہمیں افاقہ نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل میں چند ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس انسان کا، پڑھنے والے کا ایمان اور یقین اس پڑھنے پر اتنا نہیں ہوتا، وہ دل سے سمجھ رہا ہوتا ہے چلو دوسرے کام جس طرح کر رہا ہوں یہ بھی کر گزروں تو ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا، نہیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھے کہ اسی میں شفا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو 1 دفعہ 2 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ پڑھنے سے فرق نہیں پڑتا، اس کو مسلسل پڑھنا چاہیے، یعنی کہ آپ 40-41 دفعہ بھی اگر پڑھ سکتے ہیں، 100 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ پڑھتے جائیں گے، 1 دن میں فرق نہیں پڑتا، 2 دن پڑھے، بعض لوگوں کو تو
لوگوں نے تو یعنی کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے کینسر کا علاج کیا ہے، یعنی کہ ان کا کینسر سے شفا یاب ہو گئے ہیں۔ تو کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے، ایک ایمان کامل ہونا چاہیے، یقین ہوگا تو یہ چیز اثر کرے گی۔ دوسرا، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ انسان نے دعائیں تو پڑھ رہا ہے، لیکن دعاؤں کے ساتھ جو شیطان کے داخلے کے دروازے ہیں وہ کھلے رکھے ہوتے ہیں انسان نے۔ تو اب جب شیطان موجود ہے، مسلسل وار کر رہا ہے، آپ اس کو موقع بھی دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ ناپاکی میں رہ رہا ہے انسان، نماز نہیں پڑھ رہا، نمازیں ضائع کرے جا رہا ہے، یا مستقل موسیقی میں، فلموں میں، بے حیائی کی مجالس میں شرکت کر رہا ہے، تو یہ جب چور دروازے شیطان کے سارے کھلے ہوئے ہیں داخل ہونے کے، اور ادھر سے آپ فاتحہ پڑھتے جائیں تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ سب سے پہلے وہ جو دروازے ہیں کھولے ہوئے ہیں شیطان کے، شیاطین کے، ان کو بند کریں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے پکا۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ بیماری مقدر بنائی ہوتی ہے، اس انسان کا مقدر ہوتی ہے، وہ رہنی ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی پڑھنے کی برکت سے اس تکلیف کو برداشت کرنے کے قابل، حوصلہ اور قابل انسان کو بنا دیتے ہیں، گناہوں کی مغفرت ہے، اور گناہوں کا کفارہ، یعنی کہ وہ بیماری اس کے لیے بن رہی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی صورت میں انسان کا پڑھا ہوا جو ہے یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ یا تو اس کو شفا مل جائے گی فی الفور اگر اللہ نے لکھی ہوگی، اگر وقت لگنا ہوگا تو وقت لگے گا، شفا مل جائے گی۔ اگر وقت کے بعد بھی اگر انسان سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی تک شفا نہیں ملی، تو وہ سمجھے کہ اللہ نے یہ سارا اس کے لیے آگے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اس کو گناہوں سے یہاں زمین پر ہی دھو دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ صاف و شفاف ہو کے ملاقات کرے۔ تو اس میں خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ان پر کامل اور مکمل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، شیخ صاحب کی بات کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت سے بھی ہم استدلال لے سکتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا، اس کا جواب دوں گا۔ اور یہ تمام جو شیخ صاحب نے باتیں بتائی ہیں، جو دعائیں بتائیں، جو ذکر و اذکار بتائیں، یہ سب چیزیں ہماری دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی کافی ہیں اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو، اس پریشانی کو ہمارے ساتھ رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہو، ہمیں پاک کرنا چاہتا ہو گناہوں سے، اور اللہ رب العالمین اسی کے ذریعے چاہتا ہو کہ یہ بندے مجھ سے مانگتے رہیں، میرا ذکر کرتے رہیں، اور یہ ہمارے لیے جنت کا ایک آسان سا سودا بن جائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر ہو۔